الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظن فروجهم صدق الله العظيم. واجب الاحترام قبل الاحترام الدوست والصلاة والسلام. اللہ رب العزت ہے انسانوں کو دنیا میں رہنے کے کچھ اصول اور ضوابط بتائے. اس میں معاشرتی، اس میں خاندانی، اس میں علاقائی، قومی یا دیہاتی یا شہری طور پر جو زندگی ہے ان تمام چیزوں کا شریعت نے احاطہ کر رکھا ہے. آپ کہیں بھی یہ بات نہیں کر سکتے کہ اسلام کے اندر فلاں چیز کے بارے میں بتایا نہیں گیا یا فلاں کسی حکم کے بارے میں بتایا نہیں گیا تو ایسی چیز نہیں ملتی. الحمدللہ جس طرح آیت قرآن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر اس آیت کی تلاوت کی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کو سن کر رونے لگے. کہ اس کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے جانے کا الفاظ کے اندر نہیں بتایا جا رہا. الفاظ کیا ہے کہ میں نے اپنا دین آج مکمل کر دیا. دین کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، شریعت کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت سے کیا نتیجہ اخذ کیا؟ کیونکہ بصیرت تھی. اللہ رب العزت نے بہت سے معاملات میں دوسروں سے زیادہ فصاحت اور بلاغت اور کیا کہتے ہیں کہ بصیرت، دور تک دیکھنے کی صلاحیت تھی. تو جب آپ نے یہ تلاوت کی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے. کہ اس آیت کے اندر اشارہ ملتا ہے کہ آپ علیہ السلام کے اب دنیا سے جانے کا وقت ہو چکا. کہ جب اللہ رب العزت نے شریعت کو مکمل کر دیا، جو دین آپ لے کر آئے تھے اس کو مکمل کر دیا، اس آیت کے اندر جو بتایا جا رہا ہے، تو اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں رہنے کا کوئی جواز نظر نہیں آتا. آپ نے اپنی فراست کی وجہ سے اس چیز کو پہچانا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں وہ تمام چیزیں بتلا دی ہیں
کہ آپ لوگوں کا آپس میں کیا تعلق ہوگا، آپ نے کاروبار کس طریقے سے کرنا ہے، آپ علاقے میں کس طریقے سے رہیں گے۔ آپ کسی گھر کے اندر رہتے ہیں تو اس گھر کے آس پاس پڑوسیوں کے آپ پر کیا حقوق ہیں، بہن بھائیوں کے کیا حقوق ہیں، میاں بیوی کے کیا حقوق ہیں، آپ کو پتا ہونا چاہیے۔ ان حقوق کا جب علم ہوگا تو ان کی ادائیگی کی طرف یا ان کو پورا کرنے کی طرف آدمی کی توجہ جائے گی۔ لیکن جب ان چیزوں کا ہی پتہ نہیں ہوگا تو ان کی ادائیگی کی طرف کیسے توجہ کرے گا۔ بہرحال میں اپنی ان باتوں سے آپ کی جو توجہ لانا چاہ رہا ہوں وہ اس بات کی طرف کہ وقت بہت تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے۔ ہر دوسرے دن ہر شخص کا مزاج بدلی ہو رہا ہے، کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر شخص کے ہاتھ میں موبائل ہے، وہ روزانہ کچھ نہ کچھ نیا دیکھ رہا ہے، نیا جان رہا ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی اس کو بہت سی معلومات مل جاتی ہیں۔ پہلے ایک وقت تھا جب ہم کہا جاتا تھا کہ 10 سال کے بعد 15 سال کے بعد کوئی کلچر یا کوئی علاقے کا رسم و رواج، خاندان کا رسم و رواج وہ بدلی ہوگا، لیکن آج ہر مہینے ہر سال ایک نئی رسم، نیا رواج، نیا مزاج، نئی طبیعت ہو رہی ہے، خاندان کے اندر بھی ہو یا علاقائی سطح پر بھی ہو، فوراً مزاج بدلی ہو رہا ہے۔ اور اس کی وجہ سے کئی لوگ اضطراب، ڈپریشن کی بیماریوں کی طرف جاتے ہیں، خصوصاً نوجوان طبقہ بہت زیادہ۔ 2021 کی ایک رپورٹ ہے کہ پاکستان کے اندر تقریباً 1 کروڑ سے زائد 10 ملین 1 کروڑ سے زائد لوگ، 2021 کی رپورٹ بتا رہا ہوں، 1 کروڑ سے زائد لوگ ڈپریشن کا شکار ہیں، اور وہ سارے کے سارے نوجوانوں کی تعداد ہے۔ اگر ساتھ میں بڑے بوڑھوں کو ملا لیں یا اس طرح، آج کل تو بچے بھی ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں، عجیب بات نہیں، جن کی کھیل کودنے کی عمریں ہیں وہ ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہر ایک کے پاس کئی طرح کی معلومات کا اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ کچھ سال پہلے آپ اکثر کسی مجلس میں بیٹھے ہوں تو آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ لوگ آپ کو خاموش کروا دیتے تھے کہ ابھی خاموش ہو جائے، فلاں شخص بیٹھا ہوا ہے، فلاں بیٹا بیٹھا ہوا ہے، لیکن آج کل یہ چیز ختم ہوتی جا رہی ہے۔ نوجوان لوگ اس چیز کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں۔ اب اس کی وجوہات کیا ہے؟ نوکری نہ ملنا، یا اس نے تعلیم اتنی حاصل کر لی اب اس تعلیم کا کوئی فائدہ نہیں اسے، اس کی ڈگریوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے، ڈپریشن میں جاتا ہے، باہر کا ویزا نہیں لگ رہا اور ڈپریشن میں جا رہا ہے، یہاں کام نہیں کر رہا اور باہر کا ویزا نہیں لگ رہا، اب گھر کا نظام کیسے چلے گا؟ اس طرح کی کچھ چیزیں انسان اپنے اندر اتارتا ہے، اور اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ظاہری اعتبار سے وہ آپ کو توانا اور ایک تندرست آدمی نظر آئے گا، لیکن وہ اندر سے بالکل کھوکھلا ہو چکا، کیونکہ آدمی کا دبلا پتلا ہونا یہ اس کی کمزوری کی دلیل نہیں ہے،
لیکن مزاجن اس کا کمزور ہو جانا یہ اس کی کمزوری ہے، چاہے وہ دیکھنے میں آپ کو اچھا خاصا صحت مند نظر آئے، اندر سے وہ کھوکھلا ہو چکا ہے، اندر کی طاقت اسے کیسے آئے گی، اس کے اعصاب، اس کا مزاج کیسے مضبوط ہوگا جب وہ اس طرح ڈپریشن والے معاملات سے اپنے آپ کو باہر نکالے گا۔ یہ چیزیں آتی کیسے ہیں؟ اس کی بنیادی کچھ وجوہات میں نے بتا دی۔ کوئی معاملات کو کرنا چاہنا تھا، نہیں ہوئے، ڈگری حاصل کرنی، اب نوکری نہیں مل رہی، باہر کا ویزا نہیں لگ رہا، بار بار ٹرائی کر چکا ہے، اب جو جمع پونجی تھی وہ لگتی جا رہی ہے اور اب ہاتھ میں گھس رہی ہے، اب تنہائی میں وہ بیٹھتا ہے، سوچ 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 کر اپنے آپ کو اندر سے ختم کرتا ہے۔ شریعت اس چیز سے منع کرتی ہے، ایسی تنہائی جو تمہیں کھا جائے اس سے منع کیا گیا۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ تم لوگوں میں بیٹھنا شروع کر دو۔ ایسی تنہائی جو تمہیں گناہوں پر مجبور کر دے اس سے بھی بچنا چاہیے۔ ویسے تنہائی دین اسلام کے اندر ایک بہت ہی مستحسن عمل ہے، لیکن اگر وہ نیکی اور اللہ رب العزت کی عبادت میں ہو رہا ہے، آپ راتوں کو اٹھ کے تہجد پڑھیں، اللہ رب العزت سے دعا استغفار کا اہتمام کریں، تو یہ تنہائی ڈپریشن والی نہیں ہے، یہ اللہ سے تعلق جوڑنے والی ہے۔ آپ کو پتا ہے میں کس مقصد کے لیے اٹھا، آج جو 5 6 گھنٹے تنہا بیٹھا ہوا ہے، اس کو کچھ پتا نہیں ہو کیا کرنا، اور وقت گزرنے کا احساس بھی نہیں ہوا، سوچ سوچ کر اپنے اندر سے اپنے اندر کو ختم کرتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کسی کو اس طرح آ جائے تو وہ استغفار کا اہتمام کرے، استغفار پڑھنا شروع کرے، اور جس چیز سے آپ کو پریشانی ہو رہی ہے اس چیز کو سوچنا چھوڑ دیں، اس وقت اپنے آپ کو مصروف کرنے کسی ایسے کاموں میں جس کے اندر آپ کی توجہ بڑھ جائے۔ آج تو یہ افسوس ہے کہ وہ خود ٹائم نکالتا ہے اس چیز کو سوچنے کے لیے، اور وہ سوچتا رہتا ہے بیٹا، نتیجتاً پھر اس کے اعصاب بھی کمزور ہو جاتے ہیں اور ضروری طور پر کمزور ہو کر ایک کھوکھلا بن جاتا ہے، پھر اسے کوئی دیکھنے والا نہیں۔ آہستہ آہستہ پھر یا تو وہ اگر غلط لوگوں میں تھوڑا بہت بیٹھنے لگا ہے تو ایک وقت آتا ہے کہ وہ نشے جیسی بیماریوں میں لگ جاتا ہے، یا کچھ نہیں اس کا دماغ ہی ہو جاتا ہے۔ سینکڑوں مریض آپ کو اس طرح کے ملیں گے۔ یہ مزاج کیوں بنتا ہے اس کا؟ اس کی بنیادی وجہ دین سے دوری بھی ہے۔ اگر آدمی صرف وقت نماز کا اہتمام کر لے تو یہاں مسجد میں آتے آتے ہی اسے کئی لوگوں سے ملاقات ہو جائے گی، اس کے دماغ فریش ہو جائے گا۔ کم سے کم کسی نماز کے لیے آ رہا ہے، آدھا پونا گھنٹہ تو اس کو آنے جانے میں، اس کی تیاری میں لگے گا، لیکن لوگ اپنے آپ کو اس چیز میں مشغول ہی نہیں کرتے، اور نتیجہ تک پھر وہ مختلف بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہوتے ایک وقت آتا ہے کہ اس کو لوگ بیمار ہی ڈکلیئر کر دیتے ہیں کہ اب یہ بیمار ہی رہے گا، اب یہ پاگل ہی رہے گا، اب اس کے صحیح ہونے کے کوئی چانسز نہیں۔ اکثر خاندانوں میں، اکثر علاقوں میں آپ نے دیکھا ہوگا اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں، تو اپنے آپ کو خود بچانے کی فکر کریں۔ یہ جو بدن آپ کو ملا ہے یہ آپ کی اپنی ملکیت نہیں، یہ جو آنکھیں آپ کو ملی ہیں، یہ جو ہاتھ آپ کو ملے ہیں، اس پر آپ کا اپنی ملکیت نہیں، یہ امانت ہے۔
یہ واپس کرنا ہے، جس طریقے سے صحیح سلامت آپ کو ملا تھا اسی طریقے سے واپس کرنا ہے آپ کو۔ اگر اس کے اندر کوئی کمی کی اپنی غفلت کی وجہ سے تو اس کا پھر عذاب کو مدہ چکنا۔ ان آنکھوں نے اگر کہہ دیا کہ مجھ سے غلط دیکھا گیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ امانت میں خیانت ہوئی ہے۔ ان کانوں نے اگر بتا دیا جا کر کہ ہم سے گانے سنے گئے ہیں تو امانت میں خیانت ہو گئی۔ ان پیروں نے بتا دیا کہ ہمیں مسجد کی طرف نہیں اٹھایا جاتا تھا، ہم تو سینما ہال کی طرف جایا کرتے، تو ان پیروں کے ساتھ خیانت۔ اللہ رب العزت نے آپ کو یہ اگر جسم دیا ہے تو یہ امانتاً دیا ہے، آپ اس کے مالک نہیں ہیں۔ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے یہ اکثر بعض لوگ میری آنکھیں ڈونیٹ کر دو، میرا پتا نکال کے پتہ نہیں گردے نکال کے ڈونیٹ کر دو، شریعت کے اندر اس کی اجازت نہیں۔ آپ خود ہی اس چیز کے مالک نہیں ہو تو دوسرے کو کیسے دے سکتے ہو؟ بعض وجوہات میں علماء کرام نے کچھ اجازت دی ہے، لیکن وہ بھی پوچھ کر کی جائے، ہر جگہ نہیں کہ مرتے ہوئے پہلے سے وصیت لکھ کے جا رہا ہے کہ جیسے میں مر جاؤں میرے یہ اعضاء نکال کر فلاں کو، غلط۔ آنکھیں نکال کر کسی کو دے دینا یہ بھی غلط، یہ گناہ ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ علینا